کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو رہت میں جس دم عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے کی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ آج کی یہ محفل عاشقان رسول کی محفل ہے، اور میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں 4 قسمیں اٹھاتا ہے، اور 4 قسمیں اٹھانے کے بعد میرا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس کا تفسیری خلاصہ یہ ہے کہ ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، اور ولادت گاہ محمد رسول اللہ کی قسم۔ اللہ نے 4 انبیاء کرام کی ولادت گاہ کی قسمیں یاد کر کے اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو اچھی شکل پر پیدا کیا، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، چونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفاسیر ہے، تو ایک اور یہ بھی ہے 4 قسمیں اٹھا کر کے فرمایا جا رہا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت جوانی عطا فرمائی، ہم نے انسان کو حسن والی جوانی عطا فرمائی، ہم نے انسان کو طاقت و قوت والی جوانی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب انسان سوچتا ہے اللہ نے جوانی دی تو اس کے بعد کیا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک اور اس پر یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جوانی عطا کی، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا، اس کو کمزوری اور مجبوری کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ یعنی پہلے تو جوانی دی، اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو بڑھاپے کے اندر ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اس سے کیا پتا چلا، حالانکہ آگے قرآن کا مضمون بتا رہا ہے اس گڑھے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا پھر وہ بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیلا نہیں جائے گا، وہ کمزوریوں کے گڑھے میں ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کو بڑھاپا نہیں آتا؟ یقین جانے وہ بڑھاپا نہیں آتا ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں کو، جو انسان کو مجبور کر دے، جو انسان کو لاچار کر دے، جو انسان کو تباہی اور بربادی کے بہانے پر لے جائے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یوتھ کے حوالے سے موجود ہے، یہاں پورا مجمع ممبر سے لے کر کے سامنے تک چند افراد کو چھوڑ کر سب کے سب اکثریت جوانوں کی ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک میں ہندوستان کے اندر تقریباً 60% سے زیادہ جوان ہیں۔ میری بہنیں بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بہت دیر تک آپ کا وقت نہیں دیا جائے گا، لیکن تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اللہ و رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر بڑی قیمتی زندگی ہم لے کر کے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو اس بات سے سمجھیں اللہ رب العزت نے ہر نعمت کو بار بار دینا ہے، لیکن زندگی ایک ایسی نعمت ہے، زندگی کی اہمیت سمجھو، زندگی کی قدر سمجھو، زندگی کی قیمت سمجھو۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی سب کو صرف ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ اللہ اکبر، یعنی پہلی اور آخری
ہے اس سے پہلے ہم اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اور جب یہاں سے مر کر کے کوچ کر جائیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں کبھی نہیں آ سکو گے، کوئی نہیں آ سکے گا۔ مرنے کے بعد پلٹ کر اس دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، اس لیے یاد رکھنا یہ زندگی دنیا کی پہلی اور آخری مرتبہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب یہ زندگی دنیا کی پہلی اور آخری مرتبہ ہے، ہر دن پہلی اور آخری مرتبہ، ہر گھنٹہ پہلی اور آخری مرتبہ، ہر ساتھ اور ہر منٹ پہلی اور آخری مرتبہ، زندگی کا جو منٹ گزر جاتا ہے وہ زندگی میں پھر پلٹ کر کے واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ زندگی ہے دنیا کی۔ اب اس میں تین انسان کی زندگی کے گوشے ہیں، تین جب تب کے انسان کی زندگی کے ہیں۔ انسان کی زندگی کے جو ہے اللہ اکبر تین دور ہیں، ایک بچپنا ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے، اور پھر انسان دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہونے کے بعد ہی دنیا سے جائے۔ انسان دنیا سے یہاں ایک مجمع میں دکھا دے ایک بار سب کچھ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تین ادوار جو ہماری زندگی کے بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اب یہ بچپنا جو ہے انسان اس میں بھی کمزور رہتا ہے، انسان اس میں بھی ناسمجھ رہتا ہے، اور جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو بھی کمزوری پلٹ کر کے آتی ہے۔ بچپنا بھی کمزور، بڑھاپا بھی کمزور، اور دونوں کے درمیان جو جوانی ہے وہ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہوتی ہے، اور طاقتور اتنی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے جسم کا ہر حصہ طاقتور ہوتا ہے، دماغ سے لے کر پیر تک سب میں طاقت موجود ہوتی ہے۔ جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، بولنے کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے، سننے کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے۔ گویا کہ انسان جوانی کے اندر ہر اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے۔ بچپنے میں انسان اگر کوئی کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بہت مجبور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بڑھاپے میں بھی کرنا چاہے تو انسان نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جوانی کے اندر اگر وہ کدال لے کر کے پہاڑ کو کھودنا چاہے اور پہاڑوں کو ریزہ کرنا چاہے تو وہ پہاڑوں کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے جو دنیا میں رستے بنائے جا رہے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ ان کی ایج کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر نوجوانوں نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، بدر و احد کے جو فاتحین تھے وہ سب جوان تھے، خندق کھودنے والوں کی اکثریت جوان تھی، خیبر کا فاتح جوان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آپ دیکھیں اسی طریقے سے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا وہ بھی جوان تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر روک لیتا تھا۔ اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی مکمل نہیں آئے تھے۔ پتا چلا کہ جوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اسلام کا پرچم جو بلند ہوا ہے وہ جوانوں سے ہوا ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیے سندھ کی سرزمین پر محمد بن قاسم جو آئے تھے، اللہ اکبر، وہ بھی 17 سال کا جوان تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اندلس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشتیاں جلائی تھی حضرت طارق بن زیاد کے ساتھ، وہ سب کے سب جوان تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، آپ کو ہر جگہ پر جوان ہی جوان نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ، اسی لیے دنیا ٹارگٹ کرتی ہے جوانوں کو،
اللہ اکبر دنیا اچھی طریقے سے جان چکی ہے. اللہ اکبر بیت المقدس پر جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا صلاح الدین ایوبی کے سارے ساتھی وہ سب کے سب جوان تھے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے اندر جو 10,000 کا لشکر جا رہا ہے وہ سب کے سب جوان ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں تو لوگوں کو ٹینشن کس بات سے ہے؟ مسلم جوانوں کی جوانی سے ٹینشن ہے. پوری دنیا لرزہ پر انداز ہے کہ مسلم جوان جس دن اپنے مقصد کی طرف آ جائیں گے. بہت دل کے کانوں سے سننا مسلمانوں، فتح پور اور ارد گرد سے آنے والے میری قوم کے جوانوں، یہ بہت دھیان سے آپ کو سننے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر دنیا اپنی تاریخ کو جانتی ہے کہ یہ مسلم جوان ہیں جنہوں نے زمین کا سینہ چیرنے کی طاقت ان کے بازوؤں کے اندر موجود ہے، جنہوں نے خندق کھود کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جنہوں نے کشتیاں چلا کر کے لوگوں کو عزم مسلم کا اللہ اکبر ایک نیا تصور عطا کیا ہے. اللہ اکبر جنہوں نے ہند اور سندھ کی سرزمین پر اسلام کی عظمت کو چار چاند لگائے ہیں. اسی لیے دنیا جانتی ہے کہ مسلم جوان جس وقت اپنے مقصد کی طرف رخ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر کیا جائے کہ مسلم جوانوں کو ان کے مقصد سے ہٹایا جائے تاکہ یہ اپنے ایم سے ہٹ جائے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے، زندگی کا مقصد یہ فراموش کر دے. اب پھر یہ کیسے ہٹاتے ہیں؟ دنیا کی باطل طاقتیں، دنیا کی اسلام دشمن قوتیں آپ کو اپنے مقصد سے ہٹاتی کیسے ہیں؟ اگر وہ گھر گھر آ کر کہیں گے کہ اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ تو دنیا جانتی ہے مسلم قوم اتنی ضدی قوم ہے کہ اگر ان کے گھر پہ آ کر کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دو اور اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ، یہ اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے ہیں لیکن یہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ مکے کی سرزمین پر بلال حبشی جیسے جوان کی زندگی کو دیکھ چکے ہیں. مکے کے گنڈوں نے حضرت بلال حبشی کو اسلام سے ہٹانے کے لیے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا. بلال حبشی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی مسکراتے تھے اور اسلام کے دشمنوں سے کہتے تھے تم بلال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو مگر بلال سے اس کا ایمان نہیں چھین سکتے. حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں حضرت بلال کے گلے کی رسی ڈال دے دیتے. وہ مکے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس رسی کو لے کر کے حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے پھرتے. تب بھی بلال سے کہا جاتا بلال اسلام چھوڑ دو، مذہب اسلام چھوڑ دو، اسلام کی تعلیم سے دستبردار ہو جاؤ. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا بلال احد 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 کی صدائیں لگاتے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پتا چلا کہ مسلمانوں کو مار کر کے مسلمانوں کو چلا کر رہا ہے نہ ان کا دین لیا جا سکتا ہے، نہ ان کو مذہب سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو اب دنیا نوٹنکی طور پر، ڈرامائی طور پر اور زیر زمین کے گندے منصوبے کے طور پہ اب دین سے ہٹانے کے لیے، مذہب سے ہٹانے کے لیے، مسلک سے ہٹانے کے لیے، مقصد سے ہٹانے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کرتی ہے. کیا ان کو یہ نہ کہو کہ مذہب چھوڑ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ مسلک چھوڑ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ دین چھوڑ دو، ان کو الجھا دو گناہوں میں، ان کو الجھا دو آوارگی میں، ان کو الجھا دو عیاشی میں. اور پھر کیا کرو؟
कभी नशे के नाम पर इनके मोहल्ले में नशे को प्रमोट करो, नशा बेचो, बल्कि न बिके तो सस्ते में गिफ्ट करो, ताकि इनके जवानों को नशे का आदी बना दो। जब कोई जवान नशे का आदी बनेगा फिर उसको मजहब समझ में नहीं आएगा। जब वो धुत पड़ा रहेगा नशे में, तो अजान होगी तो वो मस्जिद क्यों जाएगा, जुमा का दिन आएगा तो वो गुस्ल क्यों करेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से इनके दिलों के अंदर गंदी पिक्चरों के जरिए से जिना का जज्बा पैदा करो, जिना के गलत जज्बात पैदा करो, इनके अंदर आवाज़ी पैदा करो। मोबाइल के गेम्स के जरिए से इनको खिलौना देकर इतना बिजी कर दो कि इनको स्टडी की फुर्सत न रहे, इनको तालीम की फुर्सत न रहे, इनको तिजारत का शऊर न रहे, इनको माँ बाप के हुकूक अदा करने का वक्त न मिले। माएँ अपने बच्चों का इंतजार करती रहे कि मेरा जवान बेटा कम से कम मेरी खैरियत तो पूछेगा, लेकिन बेटा मोबाइल में इतना मसरूफ हो जाए कि वो अपने माँ बाप की खैरियत तक न पूछ सके। वो औलाद जो अपने माँ बाप को घर से निकलते वक्त हाथों को और पैरों को चूमकर माँ बाप की दुआएं लेते हुए जाता था, उसके हाथ में मोबाइल गेम्स ने उसे इतना मसरूफ कर दो कि वो मोबाइल देखते देखते घर में आए और मोबाइल देखते देखते घर से निकल जाए, उसको माँ बाप का चेहरा देखने की फुर्सत न रहे। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, और याद रखना मैं किसी भी ऐसी बात करने का रवादार नहीं हूँ जो आपके दिल को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मोबाइल का इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक करो, उसको नशे के तौर पर अपने आप पर मुसल्लत मत करो, इसलिए कि ये दुनिया के अंदर पहली और आखिरी मर्तबा आए हो जब इस दुनिया से मर करके आंखें बंद होगी और जनाजे में रखे जाओगे, उस वक्त सिवाय पछताने और रोने के कुछ हाथ नहीं आएगा। आपसे पूछता हूँ मोबाइल गेम का नुकसान क्या है? लोग कहते हैं उसमें तो कोई फिल्म नहीं, उसमें तो कोई तस्वीर नहीं, उसमें तो ये नहीं, उसमें तो वो नहीं। मैं कहता हूँ चले मैंने आपकी बात मान ली, हालांकि क्या क्या मैं आपको सब बता करके उसका नुकसान बता सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मुझे असल उन्वान पे गुफ्तगू करना है। आपसे पूछता हूँ जितनी देर तक मोबाइल घर में बैठकर खेल रहे हो, क्या उतनी देर तक बाप का चेहरे पे नजर रहेगी? उतनी देर तक माँ के चेहरे पे नजर रहेगी? नहीं रहेगी। नजर कहाँ रहेगी? मोबाइल पर रहेगी। पूछो इन उलमा से, हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है अगर माँ बाप सामने बैठे हैं तो उनकी मौजूदगी में किताब न पढ़ा करो, बल्कि माँ बाप का चेहरा देखा करो। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। किताब पढ़ने की बजाय माँ बाप का चेहरा पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता है अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब। नहीं देंगे, कितना बदबख्त है, कितना मनहूस है, तुझे हज का मौका मिल रहा है, मक्के में रहकर तू हज नहीं करता। आपसे पूछना चाहता हूँ मक्के में रह के हज न करे तो लोग उसको कहेंगे कितना मनहूस और बदबख्त है तू, क्योंकि तू मक्के में रहकर चांस नहीं उठा रहा है हज का। मैं कहता हूँ मक्के वाला हज करेगा तो करने के बाद ये नहीं कह सकता कि मेरा हज मकबूल हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप को देखेगा तो हज नहीं बल्कि मकबूल हज का सवाब दिया जाएगा। इतनी बड़ी नेकी छोड़कर तो मोबाइल देख रहे हो और उसके गेम के अंदर मसरूफ हो, उसके अंदर डूबे हुए हो, बताओ कितना बड़ा नुकसान है। वो कयामत की वो सख्ती को, गर्मी को, उसकी तकलीफ को याद करो जहाँ एक एक नेकी की अहमियत होगी। माँ अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगी, बेटा अपनी माँ को एक नेकी नहीं देगा। जहाँ एक एक नेकी की कदर और कीमत होगी वहाँ मकबूल हज जैसी नेकी की क्या कीमत होगी, अंदाजा तो करें। इसलिए मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती है कि मकसद से हटाने के लिए कभी नशे के नाम पर, कभी ज़िना के नाम पर, कभी गंदी फिल्मों के नाम पर, कभी अल्लाह अकबर अय्याशी और आबादी के नाम पर, कभी मोबाइल गेम्स के नाम पर आपको इतना उलझाया जा रहा है, आप
खुद सोचिए अपने आप में डूबकर, अगर मेरी बात गलत हो तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं ज़मीनी हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ऐ मेरी कौम के जवानों, बताओ जो नौजवान मोबाइल के अंदर बिजी हो जाते हैं, वो स्टडी कब करेंगे, वो किताबों का मुताला कब करेंगे, वो स्कूल की एग्जाम की तैयारी कब करेंगे, वो कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कब करेंगे? याद रखना, दुनिया आपको पढ़ने नहीं देना चाहती, दुनिया आपको तिजारत करने नहीं देना चाहती। जो लड़के मोबाइल के अंदर डूब जाते हैं वो सही तौर पे तिजारत भी नहीं कर सकते। हमने तो ऐसे भी नौजवानों की जिंदगी को सुना है, मेडिकल लेकर के बैठा, मोबाइल में मसरूफ है, कहाँ खाया, कहाँ नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, 15 दिन के अंदर मेडिकल बंद हो गया। ये दुनिया की साजिश है, दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं कर रही है। और ये उलमा जो गेम्स से मना करते हैं और मोबाइल को बकदरे जरूरत इस्तेमाल करने की बात करते हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद है। आगे अब इन सारे हालात का मुकाबला कैसे करें? अव्वल तो चीज मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, वो लोग नशे में डूबे हुए हैं, वो लोग जो नशे से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ बैठा भी ना करो, ना बैठा करो, उनसे दोस्ती ना करो। अगर वो तुम्हारे दोस्त और नशा करते हैं, पहली फुर्सत में उनसे दोस्ती खत्म कर दीजिए, इसका ख्याल करना। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूं, जिस नबी का तुम और मैं कलेमा पढ़ते हैं, जिस नबी पे जान देने की बात करते हैं, उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में नशा करने वालों के साथ उठते बैठते थे, तवज्जो करना, इस हदीस को मैं कहां से पढ़ रहा हूं? इस हदीस को कुर्रतुल उयून एक नाम किताब है, अल्लाह कुर्रतुल उयून एक किताब है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। और ये किताब किसकी लिखी हुई है? अल्लाह अकबर, फ़िक़्ह हनफी के एक अजीम बकरे जलील फ़िक़्ह हनफी, अल्लाह अकबर, जिसके जिक्र के बगैर उसकी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। अपने वक्त का ऐसा फकीह जिसके नाम के साथ फकीह ऐसे ही जचता है जैसे चांद के नाम के साथ चांदनी जचती है, उस फकीह को दुनिया फकीह अबू लैस समरकंदी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह बेशक। कुर्रतुल उयून में हदीस लिख रहे हैं। अब हदीस क्या है? जवानों, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करने वालों के साथ उठते बैठते थे, जब वो कयामत के दिन उठेंगे तो अंधे उठाए जाएंगे, उनकी आंखों में रोशनी नहीं होगी। नशा करने वालों के साथ उठने बैठने वाले अंधे और नाबीना उठाए जाएंगे। आपसे पूछता हूँ, जो दुनिया में अंधा है उसकी क्या हैसियत है? जो दुनिया में अंधे लोग हैं अक्सर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, अक्सर मजबूर और लाचार नजर आएंगे, मगर याद रखना, जो दुनिया में अंधे हैं जरूरी नहीं है कि वो आखिरत में भी अंधे हों, अल्लाह अकबर। लेकिन जो आखिरत में अंधा उठेगा वो अल्लाह का दीदार कैसे करेगा? जो आखिरत में अंधा उठेगा वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेगा? जो आखिरत में अंधा उठेगा उसका अंजाम क्या होगा? मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करने वालों के साथ उठते बैठते हैं वो आखिरत में अंधे उठेंगे, इसलिए इनसे दोस्ती तोड़ दो। अब आप कहेंगे, आखिर इतनी सख्त वईद क्यों है? नशा करने वालों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो अंधे उठेंगे। तो याद रखना, अक्सर नशे की आदत सोहबत की वजह से पड़ती है, अक्सर नशे की लत सोहबत की वजह से पड़ती है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो उनके साथ जो लोग बैठते उठते हैं वो भी सिगरेट के आदी हो जाते हैं। शुरू में दोस्त तो खुद कहते हैं, ले यार चल पी ले, एक दो पिया, उसके बाद फिर खरीद कर पीने लगता है। और याद रखना, मैं सिगरेट के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, मुसलमानों मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, ये सिगरेट ही है जिससे फेफड़े खराब होते हैं, ये सिगरेट ही है जिससे कैंसर आगे बढ़ रहा है, ये सिगरेट ही है जिससे जवान जल्दी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाता है। याद रखना। और आपसे पूछता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी भी बदअकल कौन देखी है जो अपने हाथ से अपनी दौलत को आग लगाए? अल्लाह अकबर। बोलो, सिगरेट पीने वाले अपनी दौलत को अपने हाथ से आग लगाते कि नहीं लगाते? और याद रखना, दुनिया के अंदर मौज मस्तियां करने वालों, ये दुनिया में आज अमल है, हिसाब नहीं है, दौलत है,
حساب نہیں ہے، زندگی ہے حساب نہیں ہے. کل عمل بھی نہیں ہوگا، کل دولت بھی نہیں ہوگی، کل زندگی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ ہم سے حساب لے گا. کتنا حساب لے گا؟ اللہ اکبر. اگر ہم نے کسی پڑوسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا تو اس ناخن میں جتنی مٹی آئی ہوگی، اللہ پاک قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی ہم سے سوال فرمائے گا. جانوروں کی طرح بے رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان، آج تو اپنے ہاتھوں سے سگریٹ کو آگ لگا رہا ہے. سگریٹ کو نہیں، اپنی زندگی کو آگ لگا رہا ہے. سگریٹ کو نہیں، اپنی دولت کو آگ لگا رہا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح. آپ کہیں گے مولانا اتنی سخت بات نہ کرو. میں کہتا ہوں حضور کی زندگی پڑھو. علماء کو کی دعائیں لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں. حضور کی زندگی پڑھو. حضور علیہ السلام نے کبھی میدا بھی نہیں کھایا. میدا سمجھتے؟ میدا سب سمجھتے میدا کسے کہتے؟ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی میدا نہیں کھایا، میدے کی روٹی نہیں کھائی. کیوں نہیں کھائی؟ ناجائز تھا؟ نہیں. حرام تھا؟ نہیں. مکروہ تھا؟ نہیں. کیوں نہیں کھائی؟ توجہ، یہ اپنے نبی کی سیرت ہے. خاص طور پر سننا، میدا اس لیے نہیں کھایا کہ میدا جب پیٹ میں جاتا ہے تو پھولتا ہے، اور جب پھولتا ہے تو اس سے سستی آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی غذا بھی پوری زندگی میں استعمال نہیں کی جس کو کھانے کے بعد طبیعت سست ہو جائے. سبحان اللہ بے شک. جس کو کھانے کے بعد طبیعت میں سستی آئے. حضور نے سست کرنے والی غذا حالانکہ جائز تھی، جائز ہونے کے بعد استعمال نہیں کی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہو یا یہ واقعی ان کو آئیڈیل مانتے ہو؟ اگر واقعی آئیڈیل مانتے ہو تو حضور کی سیرت پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمارے نبی تو حلال اور جائز ہونے کے بعد بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ غذا نہیں کھاتے جو انسان کو سست کر دے. تو جو سست کر دے، جب حضور وہ کھانا نہیں کھاتے تو جو کینسر پیدا کر دے تم اس کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ جو بیماریاں پیدا کر دے اس کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ نہیں، یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں. نشہ ہو یا سگریٹ ہو یا اسی طریقے سے بڑھتی ہوئی نوجوانوں میں حقے کی لت ہے. حقہ پیتے پیتے انسان سگریٹ کی طرف جاتا ہے، اور پھر سگریٹ کے بعد انسان جو ہے باضابطہ طور پر نشے کی طرف جاتا ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارے اور میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، ایک گھونٹ، اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. اب مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اپنے مقصد کو فراموش نہ کرو، اپنے مقصد سے نہ ہٹو. اسلام دشمن طاقتیں ہمیں گناہوں میں الجھا کر کے اللہ اکبر جوانی کو تباہ اور برباد کر کے اللہ ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہے. دیکھو یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ کا عشق بھی اب ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. بتاؤ کل کا وہ نوجوان جب گھر آتا تھا تو رسول اللہ کا ذکر کرتا تھا، کبھی نعتیں پڑھتا تھا، کبھی تسبیح لے کے درود پڑھتا تھا. جانتے ہیں مصروف سے مصروف لوگ بھی اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے. محمود غزنوی جیسا بادشاہ اتنا مصروف انسان تھا، اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیتا تھا. یہاں میں اتنے بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، میری بہنیں بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں. پوچھتا ہوں بتاؤ ہم روزانہ اپنی آقا پر کتنی بار درود پڑھتے ہیں؟ نبی کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں کتنی بار حضور پہ درود پڑھتے ہو؟ اپنے نبی کو کتنی بار یاد کرتے ہو؟ آقا کے نام پر اولاد بٹھانے کی بات کرنے والوں کتنی بار حضور پہ درود پڑھتے ہو؟ آپ بتاؤ. اللہ اکبر صرف زبانی دعویٰ کریں گے، صرف زبانی جمع خرچ کریں گے. بتاؤ آپ کہیں گے کیوں نہیں پڑھتے؟ مولانا مصروف ہے. میں کہتا ہوں آج سے 50 سال پہلے کا مسلمان زیادہ مصروف تھا.
اور اس کے بعد پھر 2-2.5 گھنٹے یہاں لگے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ کل کا مسلمان 50 سال پہلے کا اگر اس کو ممبئی سے فتح پور آنا ہوتا تو کم سے کم 1 مہینہ چلا جاتا. تو جو مہینے کا سفر 5 گھنٹے میں طے کر رہا ہے وہ زیادہ مصروف ہے یا جو مہینہ بھر اونٹوں پہ چل رہا تھا, کچروں پہ چل رہا تھا, گھوڑوں پہ چل رہا تھا, بعد میں سائیکل پہ چل رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کون زیادہ مصروف ہے؟ اب آپ بتائیں. کل کے انسان سے زیادہ آج کا انسان مصروف نہیں ہے, لیکن کل جتنی عبادت ہو رہی تھی آج نہیں ہو رہی ہے. کل کا مسلمان ایک نماز پڑھتا تھا پابندی سے, آج 80% نہیں پڑھتے, پھر اس کے بعد تو 20% پڑھتے ہیں. کل کا مسلمان فجر کی 4 پڑھتا تھا, حنفی ہے تو ظہر کی 12 پڑھتا تھا, عصر کی 8 پڑھتا تھا, مغرب کی 7 پڑھتا تھا, پھر ابابی کی 7 میں ملاتا تھا, عشاء کی کم سے کم 17 پڑھتا تھا. آج جو 20% نماز پڑھتے ہیں وہ فجر کی 4 تو پڑھتے ہیں, لیکن ظہر کی 12 جلدی نہیں پڑھتے بلکہ 10 پڑھ کے 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. عصر کی 4 ہی پڑھتے ہیں, 8 نہیں پڑھتے. سنتیں غیر موقعہ تو ہے. اسی طریقے سے مغرب کی 5 یا 3 پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اتنی جلدی بھاگتے ہیں کچھ نمازی لوگ کہ ان کو دعا کرنے کا بھی موقع نہیں, ان کو دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں. اور 17 تو شاید ہی لوگ پڑھتے ہوں گے, زیادہ تر جو ہے 3 جو 4 2 اور 3 اسی طریقے سے 9 رکعت میں پوری عشاء ہو جاتی ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کر رہے ہو یہ کر رہے نہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو مصروف لوگ تھے وہ 17 پڑھ رہے تھے, اور جو لوگ کم مصروف ہیں وہ صرف 9 پڑھ کے مسجد سے بھاگ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوٹیوب آواز دے رہا ہے, فیس بک آواز دے رہا ہے, دنیا کے گورکھ دھندے آواز دے رہے ہیں. مسلمانوں کل کی طرح ہم مصروف نہیں ہیں. آج اللہ نے بڑی راحت دی ہے, آج اللہ نے بڑا آرام دیا ہے, آج اللہ نے بہت وقت دیا ہے. کل کا مسلمان مصروف ہونے کے باوجود ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتا تھا, اور آج کا مسلمان اتنا فری ہونے کے باوجود پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس اتنا یاد رکھنا, ایک دن آخر موت ہے, موت. جسم کا تعلق جب تک روح سے جڑا ہوا ہے, چاہے جتنی موج مستیاں کر لو, چاہے جتنے حرام کام کر لو, چاہے جتنے گناہوں کی اڈی آباد کر لو, میرے بھائی ایک دن موت ہے, موت. جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, نہ تیری دادا گیری رہے گی, نہ کسی کی بابا گیری رہے گی, نہ کسی کی خوبصورتی رہے گی, نہ کسی کا حسن رہے گا, نہ کسی کا جلال رہے گا, نہ کسی کی طاقت رہے گی, نہ کسی کی قوت رہے گی, نہ کسی کا چاہو جلال رہے گا, نہ کسی کی اولاد اس کے ساتھ رہے گی, نہ کسی کی دولت رہے گی. بڑی بلڈنگوں پہ کمنٹ کرنے والوں, اپنی دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں, جوانی کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں, جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, تصور تو کرو کہاں ہے ہلاکو خان, کہاں ہے چنگیز خان, کہاں ہے فرعون, کہاں ہے نمرود, کہاں ہے بخت نصر, کہاں ہے یزید, کہاں ہے وقت کے ظالم حکمران. آج ان کی قبروں کا نشان نہیں, جنہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا تھا. توجہ کرنا, دولت کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنے والوں, اقتدار کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنے والوں, جوانی کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنے والوں, آپ کیا میں کیا, اتنی طاقت اور سطوت اللہ نے لوگوں کو دی تھی کہ لوگوں نے جام اور برتن کی بجائے لوگوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی. ایسے بھی لوگ گزرے موج مستیاں کرنے والے. مغلوں کا ایک لڑکا تھا جسے لوگ شہزادہ کہتے, نام نہیں لوں گا. ایک بار اس کی داشتہ یعنی جس کے ساتھ اس کا افیئر چلتا تھا, ایک بار اس کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس سے کہا, شہزادے میں نے کسی کو کبھی مرتے نہیں دیکھا. توجہ کرو, میں نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا. اس نے کیا کیا, اور چلا دی رستے پہ چلنے والے. ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے بڑا میں نہیں, بڑا اللہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. مظلوم کسی مذہب کا ہو، مظلوم مظلوم ہے. اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس پہ بھی ظلم مت کرو. اسلام کہتا ہے چوٹی پہ بھی ظلم مت کرو. اسلام کہتا ہے مینڈک پر بھی ظلم مت کرو. اسلام کہتا ہے کچے پھلوں کو بھی توڑ کر کچے پھلوں پہ ظلم مت کرو. اسلام کہتا ہے پسو پہ بھی ظلم مت کرو. ظلم کسی پہ مت کرو، اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تم ان پہ ظلم کرو گے، بدلہ اللہ لے گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم دوسروں پہ ظلم کرتے تو اپنی جگہ، اپنے آپ پہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں. یہ گناہ کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے. یہ عیاشیاں کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے. تو ایک دن وہ آئے گا جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، نہ طاقت نہ قوت نہ سطوت کچھ نہیں، ڈگریاں بھی کام نہیں آئے گی، سب قبر کے باہر رہ جائے گی. اور اس وقت اللہ کی عدالت میں ہمیں حساب دینا ہے. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو دعوت دیتے رہو گے؟ یاد رکھنا، جو لوگ جوانی میں گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھاپا ایسا دردناک عطا کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی. جوانی میں گناہ کرنا اچھا لگتا ہے. آج ایک فقیر قادری کے دل کی صدا، میں دل کے درد کو آپ کے دلوں تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. میری قوم کے جوانوں، آج جوانی ہے، عیاشی نہ کرو، ورنہ یہ جوانی ڈھل جائے گی اور بڑھاپا جل جائے گا. اس وقت اتنی قسم پرسی اور دقت اور تکلیف ہوگی. جا کے پوچھو ان بوڑھوں سے جو پوری رات عیاشی اور آوارگی کو گزارتے تھے، آج بستروں میں چادر میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں. کوئی ان پر رحم کرنے والا نہیں. پوتوں کو آواز دیتے تو پوتے چھوٹے چھوٹے بھی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں. ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ بیماریوں نے یوں گھیر لیا ہے کہ نجات کا نام نہیں. یاد رکھنا، آج اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی کل نہیں رہے گی میرے بھائی. آج زنا کے اڈے کی طرف نہ جا میرے بھائی. آج جو ہے ایئر فون لگا کر کانوں کے اندر گانے نہ سن میرے بھائی. میوزک کا دل دالا نہ بن میرے بھائی. نشے کی طرف نہ جا میرے بھائی. حرام کی طرف نہ جا میرے بھائی. ظلم کی طرف نہ جا میرے بھائی. اس لیے کہ اصل قوت اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے. ایک وقت آئے گا مرنے کے بعد جب حساب ہوگا، لیکن قدرت کا حساب تو مرنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. جب دردناک بڑھاپا آتا ہے، اللہ اکبر، جا کے ان بوڑھوں سے پوچھو جو آج مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں. جا کے ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ اکبر، جو بریج کے نیچے ٹھنڈیوں کے اندر ٹھٹکتے ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے جوانی میں کیسی رنگ ریلیاں کی تھی. یاد رکھنا، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. جوانی کے نشے میں اپنے آپ میں ظلم مت کرو، گناہوں کے اڈوں کو آباد نہ کرو. جوانی چلی جائے گی، پاپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، گناہ باقی رہ جائیں گے. اپنے ایم کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے مسلک کی طرف آؤ. کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ آئیے، کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، ایک حکایت لکھی گئی ہے. ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ایک گلی سے گزر رہا تھا. ایک بڑے میاں جن کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، لکڑی ٹیکتے وہ گزر رہے تھے. ایک جوان کو شرارت سوچی اور اس جوان نے اس بوڑھے کی مزہ لینے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہ کمر جھکی ہوئی تھی تو گردن نیچے تھی. اس جوان نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بڑے میاں بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے ناراض ہونے کی بجائے، اس کی بات کا برا منانے کی بجائے، اس کو نصیحت کرتے ہوئے ناصحانہ جواب دیا. کیا فرمایا؟ بیٹا، میں اپنی
गुमशुदा जवानी को ढूंढ रहा हूं। मेरी जवानी गुम हो गई है, मैं उसको तलाश कर रहा हूं। फौरन जवान के कान खड़े हो गए, बाबा जवानी भी ऐसे मिलती है? फरमाया बेटा ढूंढ तो बाहर उसी को रहा हूं, इसलिए कि जब मैं तेरी तरह जवान था तो मैं भी तेरी तरह मनचला था, मैं भी तेरी तरह गुनाहों का आदी था, मैं भी तेरी तरह गुनाहों का दिल डाला था। मेरी जवानी चली गई, आज मैं उस जवानी को ढूंढ रहा हूं। तुझे नसीहत करता हूं, ऐ जवान, इससे पहले कि ये पोजीशन आ जाए कि तू भी बुढ़ापे में जवानी को ढूंढे, अच्छा अमल कर ले, नेक अमल कर ले, परहेजगारी कर ले, तकवा इख्तियार कर ले। आज हर जवान की मेंटलिटी ये बनी हुई है, मौलाना अभी तो जवान है, जब बूढ़े होंगे तब इबादत करेंगे। मैंने कहा पहले तो ये बताओ बूढ़े होंगे ये गारंटी किसने? क्या जवानी में मौत नहीं आएगी? कोविड में 18, 32 साल के जवान उसके सामने चले गए। हमने अपने कई दोस्त खो दिए, आपने कई दोस्त खोए। आपको ये भी बताऊं पूरे घर वीरान हो गए, पूरे घर उजड़ गए। मुसलमानों के कब्रिस्तानों के अंदर लाशों के अंबार लगे, बिरादराने वतन के मरघटों पर जलाने के लिए कतारें लगी। क्या ये इबरत नहीं? ईसाइयों के मजहबी कब्रिस्तानों के अंदर जनाजे के जनाजे देखे गए। और फिर क्या इबरत की बात थी? बाप के जनाजे में बेटा नहीं जा सका, बेटे के जनाजे में बाप की शिरकत नहीं हुई। जिन लोगों को पीछे लोग दौड़ते थे, भागते थे, उनको देख के लगता था मरेगा तो पब्लिक समाएगी नहीं, उनके जनाजे में 5 लोगों से ज्यादा लोगों ने शिरकत नहीं की। जो लोगों के जज्बात बने हुए थे, जो लोगों की आंखों के तारे बने हुए थे, मैं उनके नाम ले सकता हूं। मुंबई के एक साहब फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम रखते थे, कोविड में मरे कितने लोग उनके साथ? आप अंदाजा करें, ये दुनिया है, दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। अरे बात याद रखना, जवान जनाजे में हजारों जाए, लाखों जाए, करोड़ों जाए, याद रखना जनाजे में किसी के कितने भी जाए, कब्र के अंदर कोई नहीं जाता, कब्र में तो सिर्फ तुम्हारा मर जाता है, कोई नहीं जाता अंदर तो सिर्फ तुम्हारा अमल जाता है। अगर जनाजे में लाखों भी हो और अल्लाह राजी नहीं है तो फिर जहन्नम ठिकाना है। लेकिन अगर जनाजा कोई ना पढ़े बल्कि लाश पड़ी रह जाए और अल्लाह राजी है तो उसे जन्नती जवानों पर तो देखो आप हुसैन के डंके बजे। तो अगर किसी हीरो के या किसी नचनिया के जनाजे में हजारों लाखों लोग देखो या किसी सियासी लीडर के जनाजे में लाखों लोग देखो तो मुतासिर न होना, इसलिए कि यहाँ बात तादाद की नहीं है, यहाँ बात अल्लाह की रजा की है। हाँ, अल्लाह वाले के जनाजे में अगर लाखों लोग आ जाए तो फिर बात यह है कि उसके जनाजे की बरकत से लाखों लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है। ये अलग उन्वान है, लेकिन याद रखना, तो मैं अर्ज़ कर रहा था जनाजे में कितने आ जाए, ये साहब आ गए, वो आ गए, वो अमल जाएगा कब्र। आपके जनाजे में शरीक होने वाले लोग नहीं जाएंगे, अमल जाएगा। अगर अल्लाह राजी है, आप बताएं अल्लाह को कितना राजी किया, खुदा को राजी करने वाले कितने काम किए। हम रोजाना अहद करते हैं कि अब नमाज पढ़ेंगे, अब नमाज पढ़ें, कल से पढ़ें, कल से पढ़ें। याद रखना कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। मेरी कौम के जवानों, अपनी बात को एक की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं, कल नहीं अभी, आज इसी वक्त हम सब, मैं भी और आप भी तौबा करें और ये अहद करें कि हम अपने आप को बदलेंगे।
ہم زندگی بدلیں گے, زندگی چینج کریں گے, تبدیلی لائیں, نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اس سے ہماری صحت میں فائدہ ہوگا, صحت سدھرے گی, عمر طویل ہوگی, طاقت ملے گی, چہرہ رونق والا ہوگا, چہرے پر حسن آئے گا, جمال آئے گا. کاسمیٹک آئٹم چہرے پہ ملنے سے چند منٹ تک کے لیے چہرہ خوبصورت لگتا ہے, ہمیشہ نہیں, لیکن نیکی کرنے سے زندگی میں بھی چہرے چمکتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی جنازے میں چہرے چمکتے ہیں, اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے آپ سے عہد کرو, 2 باتیں, گناہ چھوڑ دیں گے اور نماز کی پابندی. سب سے پہلے اگر دیندار کسی کو بننا ہے تو اس کو نماز کی طرف آنا چاہیے. نماز چھوڑ کر ہم دیندار نہیں بن سکتے. آج ہمیں نماز کی فرصت میں یاد رکھنا, نماز مومنوں کی معراج. نماز صحابہ کہتے تھے کہ مسلمان اور کافر میں ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. اب آپ بتاؤ, ہم جو ہے وہ کیا کیا بن گئے, ادیب بنے, خطیب بنے, یہ بنے, وہ بنے, برکاتی, اشرفی, رضوی, حشمتی, ہم سب بنے, سنی بن گئے, اپنے آپ کو جنتی بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں سب بنے میرے بھائی. کیا رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے, ہم ویسے مسلمان بھی بنے؟ آپ بتائیے. میری آج کی گفتگو اپنے عاشقان رسول بھائیوں سے ہے. بتاؤ سب بنے, مسلمان بھی بنے, جیسا مسلمان حضور بنانے آئے. مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن بتاؤ ہم مسلمان سب کچھ ہے. اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی بنے. بتاؤ. صحابہ کہتے کہ ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے, جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے, جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے. سب کے فتووں کا خیال ہے. کبھی صحابہ کے فتووں کا بھی خیال کیا کہ ہم پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے, صحابہ ہمارے بارے میں کیا رائے تھا؟ میرے بھائی آپ بتائیں کہ آپ نماز چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے. رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو, حقیقی مسلمان بنو, سچے مسلمان بنو. مسلمان کون؟ زندگی میں نماز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑنے والے کافر ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں کہہ رہا. حنفی ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا خیال ہے, میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا, ڈر ہے, خوف ہے کہ جب اس کی موت قریب آئے گی تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے. سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اڑیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرتے وقت کیا پیاس لگتی ہے, اور لوگ رشتے دار قطرہ ڈال کر کے ہماری پیاس کو اور بڑھا رہے, کیونکہ جب پیاس شدت کی لگے اور کوئی قطرہ منہ میں ڈال کر کے روک لے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. سوچو تو صحیح میرے بھائی, مرنا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا, میں کہتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں بہانے کرتے ہو, کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو؟ اگر وقت نہیں ملتا تو پھر ہم ٹی وی 3 گھنٹے فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہیں, 1 گھنٹے کی سیریل کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جب وقت نہیں ملتا تو دوستوں کے ساتھ 4 5 گھنٹے کیسے گھوم لیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح. وہ دوست جو قبر کے اندر نہیں آئے گا اس کے لیے وقت ہے, وہ فلمیں جو جہنم میں لے جائے گی اس کے لیے وقت ہے, وہ بال بچے جو قبر کے اندر نہیں آئے گے ان کے لیے وقت ہے. اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں, اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں. اللہ کے لیے. کون اللہ؟ وہ اللہ جس
نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوبصورت شکل بنائی، وہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل، کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر اترانے والوں کبھی سوچا یہ خوبصورت شکل اللہ نہ دیتا اور یہ بدصورت شکل بنا دیتا، بلکہ اللہ اکبر، چہرہ انسانوں کی طرح ہونے کی بجائے اگر چوہے اور بندر کی طرح چہرہ ہوتا تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا؟ اللہ سے کوئی کہنے جاتا معاذ اللہ کہ تو نے میری شکل ایسے کیوں بنائی، کتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس اللہ کے لیے وقت نہیں، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں روشنی جا سکتی تھی، نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ وہاں کسی چیز کا گزر تھا، نہ ماں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ باپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ بہن بھائیوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، بتاؤ وہاں ہم کو روزی کس نے دی، کس نے کھلایا پلایا، ہماری جان کی حفاظت کس نے کی؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اور ہماری ماں بھی ہمیں پھینک کر کے بھاگ جاتی تو کیا ہم عزت کے ساتھ آج سماج میں اس طرح جیتے، ایسے سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کی تمنا رکھتے، کئی شان کے ساتھ جیتے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے چل بہت بڑی باتیں نہ کر، تیری ماں کا ٹھکانہ نہ تیرے باپ کا ٹھکانہ۔ سوچو اللہ نے ماں کے سینے میں محبت پیدا کی تو ماں چھوڑ کر بھاگی نہیں، بلکہ گود میں لے کے سمیٹ کر اپنی جان سے زیادہ حفاظت کے ساتھ ہمیں سینے سے لگا لگا رکھا۔ وہ جس نے محبت پیدا کی وہ کون تھا؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر دودھ پیے تو دودھ پینے کی کا شعور دیا، طاقت دی، قوت دی، پھر ہضم کرنے کی طاقت اور قوت دی۔ جب چلنے لگے تو ماں کے دل میں بات ڈالی، انگلی پکڑ کر کے اس کو چلا، باپ کے دل میں بات ڈالی، ہاتھ پکڑ کر اس کو چلا۔ وہ کون ہے جو دلوں میں بات ڈالتا رہا؟ وہ اللہ ہے۔ اب بتاؤ نا، جوان ہو گئے، طاقت کس نے دی؟ اللہ۔ قوت کس نے دی؟ اچھی نوکری کس نے دی؟ اللہ۔ دولت سے کس نے نوازا؟ اللہ۔ اچھا لباس کس نے دیا؟ اللہ۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے وقت نہیں۔ سوچو تو صحیح، چوروں کے لیے وقت، لٹیروں کے لیے وقت، دھوکے بازوں کے لیے وقت، مکاروں کے لیے وقت، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اب بتاؤ جو قوم ایسے اللہ کے ساتھ بے وفائی کرے، ایسے رب کے ساتھ غداری کرے کہ سب کے لیے وقت، رب کے لیے وقت نہیں، تو پھر وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ یہ بہانے چھوڑ دو، دنیا میں بہانے کرنا آسان، اللہ کی عدالت میں کسی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ جانتے ہیں میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بے نمازی کو مرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مر کے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے بے نمازی کو، تو اس کی پوری قبر کو آگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کا کفن بھی آگ ہو جاتا ہے، اس کی قبر بھی آگ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جو انسان سگریٹ کا چٹکا، جو انسان کوئلے کا چٹکا، جو انسان اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جب بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کی پوری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا، کفن بھی آگ کا ہوگا، قبر بھی آگ کی ہوگی، اس وقت کیا بنے گا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ ہے کوئی فریاد سننے والا؟ میری ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، اے میری بہنوں، کتنی کمزور ہو تم، صنف نازک کہلاتی ہو، تمہیں سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ میری بہنیں کتنی سادگی سے کہتی ہیں، مولانا ہمارے بچے بھی تو ہے نا، ہم بچوں کو پالتی ہیں، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے دھلتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہن بچے تیرے بھی ہیں، لیکن بچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے۔ ارے نماز فرض تو اپنی جگہ ہے، جب فرض ادا کر لیتی تو رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تو نماز شروع کرتی عشاء کے بعد ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، اور جب صبح ہوتی تو جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت سے کہتی، مولا تو نے رات
اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. رات اتنی طویل دے دے تاکہ میں دل کھول کے سجدہ کر لوں. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور آج تو گھر کے اندر مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا رہا ہے, گھر تک پانی آتا ہے, کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کوئی مرچی کا پاؤڈر اور آٹا وغیرہ نہیں آتا تھا, آٹا بھی اپنے ہاتھ سے بناتی تھی. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے فاطمہ اتنی محنت کرتی تھی کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, پیٹ پر مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے, اور کپڑوں میں پیون تھے. ایک دوپٹے میں 17 تک پیون رہے. اس کے باوجود بھی کبھی عبادت چھوٹی, کبھی عبادت ترک ہوئی نہیں. تو یاد رکھنا, یقین بہانے وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو پہلی بات نمازی بنو. نمبر 2 گناہ چھوڑو. یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں, دھیان سے سنو. گناہ چھوڑو. گناہ چھوڑو گے تو کیا ملے گا؟ گناہ چھوڑنے کے بدلے میں ڈائریکٹ جنت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ. الحمدللہ ایمان والے تو ہوئی, سنی سے العقیدہ تو ہوئی, صرف عمل کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ جنت کا وعدہ. جو گناہ سے بچے, اور وہ بھی ایک جنت نہیں, 2 جنت. مقام ربہ جنتان. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا یعنی گناہ چھوڑ دیا, اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے. اس سلسلے میں امام یافعی ایک روایت نقل کرتے, فاروق اعظم امیر المومنین غیث المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک خوبصورت جوان تھا, بڑا خوبصورت, اور وہ مسجد آتا جاتا تھا, کثرت سے مسجد آتا جاتا, بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا. اپنے جوانوں سے یہ کہتا ہوں, جوانی میں نیک ہو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, جس نے جوانی کو نیکیوں میں گزار دیا, قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے. اور سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, لیکن جن کو عرش کا سایہ مل جائے گا ان کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. جو جوانی میں اپنی نظر پہ کنٹرول کرے. ہنسنے کی بات نہیں, لیکن ایک بات, اگر کوئی خوبصورت لڑکی سامنے سے جا کہ جو خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اس کو نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے نہیں